کوئی رہ رہا ہے ٹونک کے اندر، موت آ جائے مکۃ المکرمہ کے اندر، کوئی رہ رہا ہے ٹونک کے اندر، موت آ جائے مدینہ منورہ کے اندر، اور کوئی رہ رہا ہے مدینہ کے اندر، موت آ جائے امریکہ کے اندر، کوئی رہ رہا ہے زمین پر، موت آ جائے آسمان پر، اور کوئی رہ رہا ہے زمین پر اور موت آ جائے سمندر میں۔ کہیں بھی موت آ سکتی ہے اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں مرنے کی تمنا کرو، اور مدینہ میں مرنے کی تمنا یہ ہے کہ آدمی وہیں جا کر رہ جائے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ مقدس زمین دفن ہونے کے لیے انسان کو نہیں مل سکتی۔ سبھی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کے اشارے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا سوال ان 5 علوم کے تعلق سے ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں دیا گیا۔ تو جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں یا غیب کے تعلق سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ جس چیز کا علم اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اس تعلق سے اپنی زبان کو حرکت دینا یا کوئی بات کہنا، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت تقدیر لکھنے والا ہے تو تقدیر کو بدلنے والا بھی ہے۔ انسان یہ سوچ کر کہ ہمارے بارے میں جو کچھ لکھا ہوگا ظاہر ہو جائے گا، اس سے زیادہ نکما پن کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے راستہ دکھایا ہے خیر کا کہ خیر مانگو تو خیر ظاہر ہو جائے گا، پھر انسان تقدیر پر سارے معاملات کو چھوڑ دے، یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام الى آخر الآیہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کے نفع کی اور نقصان کی بہت سی چیزوں کو دنیا کے اندر واضح فرما دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقصان رکھا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، اور کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے اور فائدہ پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں۔ انسان نقصان دہ چیزوں سے بچے اور فائدے والی چیزوں کو اختیار کرے، تاکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ زندگی جو ایک امانت ہے انسان کے پاس میں، صحت اور سلامتی کے ساتھ میں گزرے، اور سب سے بڑی امانت جو ایمان کی امانت ہے اور اسلام کی امانت ہے، اس کو انسان خیر کے ساتھ میں دنیا سے بچا کر لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر بدلہ پائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا، اور بنانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف زندگی ہی کو بنا دیتا، موت نہ بناتا، یا خالی موت بنا دیتا اور زندگی کو گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نہ بتاتا، تب بھی کوئی مقصد نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے فائدے اور دونوں چیزوں کے نقصان، اور کن چیزوں سے فائدہ ہے اور کن چیزوں سے نقصان ہے، واضح فرما دیا، تاکہ انسان کو دنیا کے اندر آزمایا جا سکے کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق رہتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہوتا ہے اور اس کی عقل کا دائرہ بھی محدود ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیں جو انسان کے لیے بنائی تو ہیں، لیکن وہ کب ظاہر ہوں گی، کیسے ظاہر ہوں گی، کیوں ظاہر ہوں گی، اچھی ہوں گی یا بری ہوں گی، ایک کے لیے اچھی ہوں گی یا سب کے لیے اچھی ہوں گی، یا سب کے لیے اچھی ہوں گی ایک کے لیے بری ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اور وہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، یہ غیب کی 5 چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ قیامت کا صحیح علم کہ قیامت کب آئے گی، اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ بارش کب آئے گی، اور بارش اگر آئے گی تو بارش زمین والوں کے لیے مفید ہوگی یا مضر ثابت ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔
ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ انسان آنے والے دن کے اندر کیا کمائے گا، خیر اس کو حاصل ہوگی یا شر اس کو حاصل ہو جائے گا، اس کے قدم خیر کی طرف بڑھیں گے یا اس کے قدم شر کی طرف بڑھیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بس انسان خیر مانگ سکتا ہے اور شر سے پناہ مانگ سکتا ہے، لیکن خیر کے آ جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کر مرے گا، کہاں پر اس کی موت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی رہ رہا ہے ٹونک کے اندر، موت آ جائے مکۃ المکرمہ کے اندر، کوئی رہ رہا ہے ٹونک کے اندر، موت آ جائے مدینہ منورہ کے اندر، اور کوئی رہ رہا ہے مدینہ کے اندر، موت آ جائے امریکہ کے اندر، کوئی رہ رہا ہے زمین پر، موت آ جائے آسمان پر، اور کوئی رہ رہا ہے زمین پر اور موت آ جائے سمندر میں۔ کہیں بھی موت آ سکتی ہے اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب کے اندر رکھا۔ صرف ایک واقعہ اس سلسلے کے اندر بہت دلچسپ نقل کیا جاتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ امام جو مدینہ کے امام ہیں، اور انہوں نے اپنا رہنا بسنا اوڑھنا بچھونا مدینہ ہی کو بنا لیا تھا۔ جب وہ روایت بیان کرتے تھے تو ایسے خوش نصیب امام گزرے ہیں کہ وہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس قبر والے نے ارشاد فرمایا۔ مدینہ منورہ کے اندر حدیث بیان فرماتے تھے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں فرماتے تھے کہ اس قبر والے نے ارشاد فرمایا، اور ایسی محبت تھی مدینہ سے کہ وہاں سے نکلنا گوارا نہیں تھا۔ ایک حج تو انہوں نے کیا، اس لیے کہ حج کے لیے مدینہ سے مکہ آنا پڑتا ہے، ایک حج تو انہوں نے کیا، لیکن اور بھی حج کرنا چاہتے تھے، وہ تمنا تھی اس کی کہ بار بار حج کروں۔ لیکن اتنے بڑے امام، اتنے صاحب علم، جنہوں نے ایک حدیث کی بڑی کتاب موطا لکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کیسا علم ہوگا، کیسا نورانی دل ہوگا، لیکن موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو حج کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مکے جاؤں اور مکے میں مر جاؤں، اس لیے کہ مرنا چاہتے تھے مدینہ کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں مرنے کی تمنا کرو، اور مدینہ میں مرنے کی تمنا یہ ہے کہ آدمی وہیں جا کر رہ جائے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ مقدس زمین دفن ہونے کے لیے انسان کو نہیں مل سکتی۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر مدفون ہے، اس زمین سے زیادہ پاکیزہ زمین انسان کو دفن ہونے کے لیے نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو وہ جگہ نصیب ہو جائے، کیا بعید ہے؟ سبھی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ان کو تھا، وہ تعلق ایسا تھا جو ہر صاحب ایمان جانتا ہے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی خواب کے اندر، تو اپنا مدعا رکھا اور اپنی بات پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حج کرنا چاہتا ہوں، بڑی تمنا ہے دل کے اندر کہ حج کو جاؤں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، اس لیے آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر میری موت کا پتہ مجھے چل جائے کب میری موت آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، تو میں ایک حج اور کر لوں۔ یہ جو خواب ذکر کیا گیا، اس میں ذکر کرنے والے نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا اور خواب ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ علم سے تعلق نہیں رکھتی، کوئی کتنے ہی بڑا صاحب علم ہو، لیکن خواب کی تعبیر اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اب حضرت امام مالک بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ان 5 سے کیا سمجھوں، 5 مہینے سمجھوں، 5 دن سمجھوں، 5 سال سمجھوں، کیا سمجھوں؟ تھے اتنے بڑے امام، لیکن خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آ سکی ان کے۔ مدینہ کے اندر امام المعبرین
علامہ ابن سیرین رہا کرتے تھے، جو تعبیر بتانے والوں کے امام سمجھے جاتے تھے، وہ بھی مدینہ کے اندر رہتے تھے، ابن سیرین نام تھا ان کا۔ ان سے بڑا معبر اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوا اب تک۔ انہوں نے اپنی باندی کو، حضرت امام مالک نے اپنی باندی کو علامہ ابن سیرین کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ خواب ذکر کرو ان سے، لیکن میرا نام نہ بتانا کہ کس نے دیکھا ہے یہ خواب۔ باندی گئی، علامہ ابن سیرین سے خواب کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا، مسکرائے اور خواب ختم ہو گیا۔ علامہ ابن سیرین نے پوچھا کہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بتانے والے نے منع کیا ہے۔ بہرحال صاحب علم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خواب ہر ایک کو تو نظر آ نہیں سکتا تھا۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر امام مالک کے علاوہ کوئی یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، امام مالک ہی نے دیکھا ہوگا، کوئی دیکھ نہیں سکتا یہ خواب۔ اور پھر فرمایا کہ جا کر کہہ دینا امام مالک سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کے اشارے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا سوال ان 5 علوم کے تعلق سے ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں دیا گیا۔ تم نے جو سوال کیا ہے کہ میری موت کب آئے گی، یہ مجھے معلوم ہو جائے۔ آپ نے جو اشارہ فرمایا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے تمہیں یہ بتانا چاہا کہ تمہارا سوال ان 5 علوم میں سے ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں دیا گیا۔ تو جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں یا غیب کے تعلق سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ جس چیز کا علم اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اس تعلق سے اپنی زبان کو حرکت دینا یا کوئی بات کہنا، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ابھی یہ ذکر فرما دیا کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کتنے لوگوں پر آئے گی، کیسے لوگوں پر آئے گی۔ جب اس کا علم کسی کو نہیں ہے تو پھر انسان کو اس کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما اعددت لها، یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے اس کے لیے۔ تو قیامت کا سوال کرنا یا قیامت کے آنے کے دن کا معلوم کرنا یہ کوئی سوال نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے تیاری کرے کہ اگر قیامت آ جاتی ہے اور قیامت سے پہلے ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، اس نے اپنی موت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اس کی فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ بارش کب آئے گی، بارش کے بارے میں پیشن گوئیاں دی جاتی ہیں، لیکن یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اطلاعات تو آتی ہیں لیکن اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا چیز ہے۔ بارش ہو بھی سکتی ہے اور بارش نہیں بھی ہو سکتی۔ کتنے واقعات اس گرمی کے اندر اور بارش کے اندر ایسے آئے کہ جب محکمہ موسمیات کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج بارش نہیں ہوگی، بارش ہو گئی، اور جب یہ اعلان ہوا کہ بارش تیز ہوگی، موسلادھار ہوگی، آسمان سے ایک بوند پانی کی نہ گری۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، کبھی کبھی بارش ہو بھی جاتی ہے، اٹکل بھی کام کر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز پل رہی ہے، عام طور پر یہ معلوم کر لیا جاتا ہے اس دور کے اندر، اگرچہ کہ ڈاکٹروں کی طرف سے بھی ہدایت ہوتی ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے کہ جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والی چیز شقی ہے یا سعید ہے۔ الشقی من شقی فی بطن امی، حدیث کے اندر کہا گیا، والسعید کہ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کی بدبختی کا فیصلہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا جائے۔ جب 4 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 3 مرحلوں کو پار کر جاتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ مضغہ ہوتا ہے۔ جب تین مرحلوں سے وہ گزر جاتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے جان ڈالنے کے لیے اور پوچھتا ہے اللہ رب العزت سے کہ کیا لکھ دوں، نیک لکھ دوں یا بدبخت لکھ دوں۔ تو جس وقت یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے امید ظاہر فرما دی ہے، اس وقت سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اگر مل جائے گی تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بدبخت مل گئی تو پھر سب کچھ ملنے کے بعد بھی بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اولاد بدبخت نہ ہو، اور اولاد کی بدبختی کے اندر اور نیک بختی کے اندر والدین کا کردار
کار فرما ہوتا ہے، شامل حال ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے سورہ کہف کی ایک آیت کا ذکر کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، اور بتایا تھا کہ والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور والدین کی نیکی اولاد کی نافرمانی کی برائی سے والدین کو محفوظ رکھتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اپنے گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو والدین جیسا ماحول فراہم کریں گے اولاد کو، اور یہ ماحول فراہم کرنا اس وقت سے ہوتا ہے جس وقت سے امید ظاہر ہو جائے. جیسا ماحول فراہم کیا جائے گا، جیسی غذا اس کو پہنچائی جائے گی، جیسے عادات اور اخلاق اس کے پیٹ میں پلنے کے دوران رکھے جائیں گے، وہی تمام عادات اور اطوار اور وہی حالات ظاہر ہوں گے بعد میں. اور پھر پیدا ہو جانے کے بعد میں اس کی تربیت کا ایک اہم مسئلہ ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر انسان کو عمل کرنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کی جائے، کب سے اس کے لیے دعائیں کی جائیں. قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف بتائے گئے، عباد الرحمن، جو سورہ فرقان کے اندر جو رکوع ہے عباد الرحمن، پورا رکوع ہی عباد الرحمن کے تعلق سے ہے، اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جن نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں ان میں ایک صفت ایمان والوں کی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ ہر وقت یوں دعائیں کرتے رہتے ہیں، الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان کی دعا ہر وقت یہ رہتی ہے کہ اللہ کہ ہماری بیویوں سے اور ہماری ذریت سے ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، پیشوا بنا. ایسی اولادیں اور ایسی ذریت ہمیں عطا فرما جو ذریت نیک ہو، پرہیزگار ہو، تاکہ ہم ان کے پیشوا کہلا سکیں. کتنی جگہ دعائیں سکھلا، ربنا ھب لنا من ازواجنا کے علاوہ کتنی جگہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے. رب ھب لی من الصالحین، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پاکیزہ نسل اور پاکیزہ اولاد کے لیے جگہ جگہ انسان کو تاکید ہے کہ دعائیں مانگتا رہے انسان. بہرحال اولاد پاکیزہ ہوگی یا پاکیزہ نہیں ہوگی اس کا فیصلہ تو اللہ فرماتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ اللہ رب العزت نے دعا کے اندر طاقت رکھی ہے، دعا کے اندر اثر رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور اللہ رب العزت تقدیر لکھنے والا ہے تو تقدیر کو بدلنے والا بھی ہے. انسان یہ سوچ کر کہ ہمارے بارے میں جو کچھ لکھا ہوگا ظاہر ہو جائے گا، اس سے زیادہ نکما پن کوئی نہیں ہے. جب اللہ نے راستہ دکھایا ہے خیر کا کہ خیر مانگو تو خیر ظاہر ہو جائے گا، پھر انسان تقدیر پر سارے معاملات کو چھوڑ دے، یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ام الکتاب تو اس کے پاس میں ہے، تم گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ خیر ظاہر فرمائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کے اندر اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے اور وہ اپنے سوالات کے جوابات صحیح دے دیتا ہے تو پہلے اس کو اس کا وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جو جہنم کے اندر اس کا مقام تھا. وہ مقام کھول کر دکھایا جاتا ہے، دیکھو تمہارے لیے ایک مقام یہ بھی رکھا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اور اس مقام سے بدل کر اب تمہیں یہ مقام دیا جا رہا ہے. کون سا مقام؟ جنت کا مقام دیا. معلوم یہ ہوا کہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ میں رکھے ہیں، خیر کا، شر کا، جنت کا، اور ایک ٹکٹ جہنم میں بک ہے اس کا اور ایک ٹکٹ جنت کے اندر بک ہے. اب جس کو چاہے وہ کنفرم کرا لے اپنے اعمال کے ذریعے. اعمال جس طریقے کے ہوں گے اسی طریقے کا ٹکٹ کنفرم ہوگا انسان کا. اگر اعمال اچھے ہوں گے جنت کا کنفرم ہے، اور اعمال خدا نہ خواستہ برے ہو گئے اور ایمان کے ساتھ نہ گیا تو جہنم کا کنفرم ہے ٹکٹ. اللہ رب العزت سے انسان دعا مانگے، اور جب دعا مانگے گا تو انشاءاللہ خیر کی اولاد ظاہر ہوگی، خیر کی بارش ظاہر ہوگی، اور خیر کی موت ظاہر ہوگی، اور خیر کی جگہ نصیب ہوگی. ان غیب کی چیزوں کا جو ذکر کیا گیا، اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ انسان دعا کو فراموش نہ کرے، دعا کو نہ بھولے. ان تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر مانگتا رہے، موت اچھی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بارش کے خیر کی دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نیکی کے لیے دعا مانگتا رہے،
آنے والی زندگی کے اندر خیر اس کو حاصل ہو جائے، اس کی دعائیں مانگتا رہے، اور موت اچھی واقع ہو، ایمان کے ساتھ واقع ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں اس کی موت آئے، کلمہ نصیب ہو اس کو جان نکلتے وقت، اس کی دعائیں مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ایک مومن کی دعاؤں کو رائے گا جانے نہیں دے گا، اور اس کی دعائیں رنگ لا کر رہیں گی، اس کو خیر حاصل ہوگی، اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور اس کی موت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی خیر کی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی خیر کی زندگی اور ہم سب کو خیر کی موت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ۔